السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا موضوع جمہوریت سے خطرہ پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم ملک میں پارلیمانی نظام حکومت چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے قول و فعل کے تضاد کو ختم کرنا ہوگا۔ اپنی عوام کے ساتھ ہم سیاست نہیں کر سکتے۔ عموماً سیاست کا مطلب جو میں سمجھا ہوں یہی لیا گیا ہے کہ اپنا مفاد اٹھانے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ اختیار کرنا انسان کا حق ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی بات اور الفاظ کی اہمیت کو ہی نہ سمجھیں گے اور ہم صرف مفاداتی میل و جول بنائیں گے تو ہم کبھی بھی ناکامیاب سیاستدان اور ناکامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ یہ جو ہم وقتی مفادات اٹھانے کے لیے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، سیاست کی سیڑھیاں سر کرنے کے لیے ہم اپنے تعلقات صرف فائدے اٹھانے کے لیے ہی بناتے ہیں۔ بار بار مفاداتی دوستیاں بنانے اور پھر جن لوگوں کے سہارے پہ ہم کامیاب ہوتے ہیں ان کو ہی نقصان پہنچانا، اپنے ضمیر کو صلاح دینا، بظاہر وقتی فائدہ بڑا اچھا لگتا ہے، مگر اس میں ملک اور قوم کو سوائے مسائل کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جن ملکوں کی لیڈرشپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہی تھی اور جن ملکوں کی لیڈرشپ کی نظر صرف ملکی معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جانا تھا، نتائج سب کچھ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اور اچھے یا برے اثرات عوام تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر حکومت اور اپوزیشن دونوں جیتنے والی پارٹی کو مسلسل 5 سال حکومت کرنے دیں اور حکومت کو گرانے کے لیے چور راستہ نہ تلاش کریں اور نہ دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر حکومت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور نہ اپوزیشن حکومتی معاملات میں روڑے اٹکائے اور حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ اگر سب سیاسی پارٹیاں بھی جمہوریت کے علاوہ کوئی در نہ کھولنے کی کوشش کریں تو حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ تمام سیاسی پارٹیوں کو جمہوریت کا مطلب جمہوریت ہی ہے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اگر جمہوریت سے خطرہ نہ ہو تو کوئی بھی جمہوری حکومت کو گرا نہیں سکتا۔ ماضی میں آپ حکومت گرانے کے وقت کو دیکھیں تو جمہوری حکومت کا بستر گول کرنے کے بعد دنیا میں جنگوں کی راہ ہموار کی گئی اور اس سے پہلے اس خطے میں اپنے مطلب کی حکومت بنائی گئی اور سیاسی پارٹیوں نے احتجاج کی صورت میں غیر جمہوری حکومتوں کی راہ ہموار کی، جس کا سارا نقصان عوام کو لاقانونیت، مہنگائی اور خود کش دھماکوں کی صورت میں ملا اور کوئی بھی حکومت امن کے ساتھ حکومت نہ کر سکی۔ حکومت کو حکومت پرسکون طریقے سے نہ کرنے دینا بھی کامیابی سمجھا گیا تاکہ عوام کی نگاہ میں حکومتی ساکھ خراب ہو اور رائے عامہ حکومت کے خلاف ہو جائے۔ مگر ہم نے عوام میں اپنی مرضی کے کان
اور اپنی مرضی کی آنکھیں اور اپنی مرضی کی زبان نصب کرنے کا جدید کام شروع کر دیا، جو دوسرے انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ سرکاری ملازمین کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جس طرح حکومت برطانیہ نے اس خطے کے سرکاری ملازمین کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ میں استعمال کیا اور مسلمان کے خلاف لڑے۔ جس طرح سیاسی پارٹیاں ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے آپس میں لڑتی ہیں اور یوں عوام کو سوائے مسائل کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حاکم حاصل اختیارات کی وجہ سے طاقتور ہوتے ہیں اور ماہانہ تنخواہ انسان کو عطیات پہ مجبور کرتی ہے۔ بزنس مینوں کو قیمتوں میں من مانی کرنے کی چھوٹ دی جاتی ہے۔ اس طرح مختلف طبقات کو مختلف لالچوں میں جکڑا جاتا ہے۔ یہی اگر لیڈرشپ صبر اور وقت کا انتظار کرے اور اقتدار صرف عوام کے ووٹ سے ملنے پہ اعتقاد کرے تو ملک پرامن اور خوشحال ہو جائے۔ جمہوریت کو سب سے زیادہ خطرہ جمہوریت سے ہی ہوتا ہے، ورنہ اقتدار کی اکائیوں میں ملک دشمن اپنے مطلب کے بندے ڈھونڈنے کے لیے سرگرم رہتے ہیں اور بغیر جنگیں لڑے ملک کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، جس کے گواہ گزرا ہوا ماضی ہے۔ شکریہ۔